بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 7۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، قرآن مجید کے حقوق۔ ٹھیک ہے، اس میں آج ہم جو ہے وہ قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کیا حق ہے قرآن مجید کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق نمبر 1 ہے، قرآن مجید کے حقوق۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ ایک کلاس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم قوم بھی یہی ہے کیونکہ جب ہم خبریں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کا آخر میں سبب کیا ہے۔ تو ٹیچر نے ان کو جواب دیا کہ بہت اچھی بات ہے کہ جو آپ لوگ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں، اگر بچے اس طرح کی باتیں سوچیں گے تو قوم کی حالت بدل جائے گی اور ہم دنیا میں ایک باعزت مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بچوں کو جواب دیا کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن پاک تو موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کا جو حق ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ یعنی قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف پڑھنا ہے، عربک میں صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں آخر میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے، اس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، تو ہی جو ہے وہ آپ قرآن مجید کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس نے عرب کے رہنے والوں کو دنیا کا امام اور قائد بنا دیا۔ وہ قرآن کے ہر لفظ کو غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے انہیں مکمل طور پہ بدل دیا اور ایک مثالی انسانی گروہ بنا دیا۔ اس طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے سے بھیڑ بکریاں چرانے والے صحرا میں رہنے والے انسانیت کے رہنما بن گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی قرآن سے دوری جو ہے وہ آپ کو آپ اگر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سوال ہے ایک کہ کیا اب بھی قرآن کے ذریعے یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بالکل لائی جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ کیونکہ یہ قرآن وہی کتاب ہے کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو بدلا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا۔ ہم اسے پڑھتے ضرور ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس سے ہدایت اور رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما اور اس پر عمل کیا اور قرآن سے بے تعلق اور بے پرواہ نہیں ہوئے تو وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا اور اس کو صرف ایک جگہ پہ رکھ دیا تو ان کے لیے کیا ہوا؟ ان کے لیے ایک بربادی ہو گئی، یعنی وہ جو ہے ہر چیز میں پیچھے رہ گئے کیونکہ قرآن میں ان ساری باتوں کے بارے میں لکھا ہے جو آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں کرنی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک روشنی ہے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی سب دیکھتے ہیں۔ قرآن بھی بالکل اسی طرح کی روشنی ہے جس میں حق اور باطل میں ہم فرق کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں واضح راستہ دکھانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک ایسی روشنی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی ہے جو کہ تمہیں واضح راستہ دکھائے گی۔ تو قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، واضح راستہ دکھاتی ہے، ہمیں صحیح راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اب ہم قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن پاک کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کے مندرجہ ذیل حقوق ہیں۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا؟ قرآن مجید کو اللہ پاک کا کلام ماننا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب آج بھی بغیر کسی رد و بدل کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن، یعنی آپ نے روزانہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ تو اس میں جو ہے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کتاب عطا کی گئی وہ ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی قرآن پاک کو جیسا نازل کیا گیا ہے، جیسا اس کو چاہیے ویسا ہی وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ کثرت سے اگر تلاوت کی جائے گی تو وہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گی۔ جو ہمارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت سے ہوگی۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور بہت خوبصورت پڑھ کر چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور اس کا ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ سیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا بات آپ سے کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی اور مفہوم سیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ مین چیز کیا ہوتی ہے؟ عمل ہوتی ہے۔ اب آپ نے سیکھ لیا، آپ نے پڑھ لیا، اب ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں ان پر عمل کریں۔ جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حلال جانیں، جن کو حرام قرار دیا ان کو حرام جانیں۔ نماز کا حکم دیا گیا، نماز ادا کریں، روزے، زکوٰۃ، ہر چیز جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی تبلیغ، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہی جو ہے تاکہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ علم جو سیکھا جاتا ہے اس کو ضرور جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے بہت سارا علم حاصل کر لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ علم ویسے ہی آپ کا علم زیادہ آپ کا علم جو ہے وہ بڑھے گا جب آپ علم کو آگے تک پھیلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کا یہ تھا آج ہمارا ٹاپک، اور یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں جو کہ ہمیں ادا کرنے چاہیے اور ہم ان کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ اپنی ایک ڈیلی روٹین بنائیں اور اس میں آپ ڈیلی ایک پیج چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے تو اس کے بعد ضرور آپ لوگ جو ہے وہ ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی آگے تبلیغ بھی کریں، یعنی آپ نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے کلاس؟ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ایک نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ جو بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کو گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔